انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج دل اداس ہے، آنکھیں نم ہے اور روح ایک گہرے خلا کو محسوس کر رہی ہے۔ آج امت مسلمہ ایک ایسے مرد درویش سے محروم ہو گئی جس کی زندگی خاموش خدمت، گہری نسبت الہی اور دلوں کی اصلاح میں بسر ہوئی۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ نام تھے جن کی صحبت میں بیٹھ کر دل نرم ہوتے، آنکھیں جھک جاتی اور اللہ یاد آ جاتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف زبان سے دین سکھایا بلکہ اپنے عمل، اپنے صبر، اپنی عاجزی اور اپنے درد سے دین کو زندہ رکھا۔ ان کی مجالس میں نہ شور تھا نہ نمائش، بس دل کی بات دل تک پہنچتی تھی، نفس جھکتا تھا، آنکھیں بھیگتی تھی اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا تھا۔ وہ یاد دہانی تھے کہ دین سختی نہیں تزکیہ ہے۔ وہ مثال تھے کہ اصلاح بلند آواز سے نہیں سچے اخلاص سے ہوتی ہے۔ وہ دلیل تھے کہ اللہ والوں کی پہچان شہرت نہیں بلکہ دلوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ آج ان کا دنیا سے رخصت ہونا صرف ایک شخص کی وفات نہیں بلکہ ہزاروں دلوں کے لیے سایہ دار درخت کا اٹھ جانا ہے۔ مگر یقین ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یا رب، ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے علم، نصیحت اور اصلاح کو قیامت تک جاری رہنے والا صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں بھی ایسے ہی اخلاص، عاجزی اور سچی نسبت کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے فیض کو باقی رکھے، ان کی کمی کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے، آمین آمین۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ اکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ، اس کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما اور اس سے درگزر کر کے اسے معاف فرما دے اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ کر دے اور اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اور اسے اس کے اس گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔